الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج لیکچر نمبر 18 میں ہم آیات 104 تا 107 میں ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، آج آپ کے لیے ایک چھوٹا اور مختصر سا لیکچر تیار کیا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اور اس میں خاص طور پہ آپ لوگ عبادات کا اہتمام کریں۔ جو جمعہ کی سنتیں ہیں کلاس میں بارہا آپ کے ساتھ دہرائی جاتی تھیں اور آپ کو بتایا جاتا تھا کہ جمعہ کے دن کیا کرنا ہے، تو آپ لوگ اپنی عبادات پہ بھی خاص توجہ کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص طور سے یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، جو کچھ کل پڑھا تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہود اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور حالانکہ وہ اللہ کی کتاب اور وحی ان تک لے کر آتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ ان سے یہ کہیں کہ جو کوئی بھی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ یہ بات اچھے سے سمجھ لے کہ جو اللہ سے، اس کے رسولوں سے، اس کے فرشتوں سے اور خاص طور پہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا، اللہ اس کا دشمن ہے۔ اس کے بعد ان کے ایک خاص عہد کی طرف اشارہ تھا، جس میں یہ بات تھی کہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا نا کہ جب انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہم میں یعنی ہماری نسل میں آخری رسول مبعوث فرما، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کریں گے اور اس کے مشن میں اس کی مدد کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے پاس آخری رسول آ گیا، یہ لوگ اپنے وعدوں سے پھر گئے اور ان کو جو کتاب دی گئی، جو کتاب آخری رسول ان کے پاس لے کر آیا، وہ کتاب انہوں نے پس پشت ڈال دی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ جادو ٹونوں میں پڑ گئے تھے۔ یہ وہ کچھ پڑھتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد پڑھا کہ بابل میں یعنی کوفہ میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کے نام سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر آزمائش کے طور پر بھیجے تھے، اور یہ بھی بتایا تھا انہوں نے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، جادو ہم سے نہ سیکھو۔ وہ جادو سکھاتے تھے نا فرشتے، تو ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ لیکن وہ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، اور وہ جادو کس قسم کا سیکھتے تھے؟ جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو جادو ٹونے کر رہے ہیں اپنی طرف سے، تو یہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نقصان دوسروں کو نہیں، ان کو ہی پہنچ رہا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ان کی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اور رہا دنیا کا نقصان، وہ بھی انہیں نہیں پہنچ سکتا، یعنی جنہیں وہ پہنچانا چاہتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمارے کاموں میں شامل ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب تک
اگر فرض کریں کہ وہ لوگ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، میاں بیوی کا رشتہ توڑنا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب اللہ چاہتا تو. اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا تھا. اب اس دور میں بھی ہمارے ہاں بھی جادو ٹونے کے بہت سارے اثرات پائے جاتے ہیں. معاشرے میں لوگ جادو ٹونے کو بہت مانتے ہیں، بہت بلیو کرتے ہیں اور جادو ٹونا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا اثر کتنا ہوگا، کتنی % ہوگا، کیا پوری طرح سے اثر ہوگا، تو یہ جہاں تک میں اس چیز کو سمجھ پائی ہوں نا، اگر انسان اللہ کے قریب ہے تو شیطانی طاقتیں اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. مطلب شیطان حملہ تو کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جادو بہت سخت نوعیت کا ہو، اور جب آپ پہ اثر ہوا ہو تو وہ اتنا کم ہوا ہو کہ یعنی ہو ہی نہ. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا، ہے نا، سنا ہوگا آپ نے یہ پہلے بھی. اسی طرح سے لوگوں پہ جادو ہو جاتا ہے، لیکن جادو کا اثر ہونا یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جادو اللہ کی مرضی سے اثر کرتا ہے، اور میرا خیال ہے جہاں تک میں اس چیز کو سمجھ پائی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ دور ہوتے ہیں نا، جادو انہی پہ اثر کرتا ہے، کیونکہ اللہ انہیں مزید آزماتا ہے. ان کے دل تو ہم نے کیا پڑھا تھا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. جن کے دل غلافوں میں ہیں ان پہ دعوت اثر نہیں کرتی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ ہر طرح کا جادو ٹونا اثر کر جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ کاش کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، یہ سمجھ جاتے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے لیے حق نازل کیا تھا اور خالصتاً انہی کے لیے نازل کیا تھا، یہ اس پر ایمان لے آتے اور کفر نہ کرتے، اور جس فضل کی طرف اللہ انہیں بلا رہا تھا یہ اس کی طرف آتے. تو کاش یہ اس بات کا علم رکھتے، یہ ان کے لیے کتنا فائدہ مند تھا. ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، آج ہم مسلمانوں کا خطاب جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے، اس حوالے سے آیات ہم پڑھیں گے. اور یہ آیات خاص طور پہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھنے کے آداب سے متعلق ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کس قسم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، یا کیا کیا جائے، یا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بحیثیت معلم ہیں بلکہ معلم انسانیت ہیں، تو ان کا احترام کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اور ان کا احترام کرتے ہوئے ہمیں کون کون سی چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، یہ ہم آج کے لیکچر میں سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہا کرو. یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم تو رائنا نہ کہا کرو. وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہا کہو. واسمعوا، اور سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے کون سا عذاب ہے؟ دردناک عذاب ہے. ناظرین اکرام، یہ ہوتا کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اکرام کے علاوہ کچھ کفار، مشرکین اور یہود آ کر بیٹھا کرتے تھے. وہ بھی ظاہر ہے اب ایسا تو نہیں تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کو تعلیم دینے آئے تھے، وہ تو سب لوگوں کو تعلیم دینے آئے تھے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ کی مجلس میں مسلمانوں کے علاوہ اور لوگ بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے. پھر انہوں نے جب کوئی کوشچن کرنا ہوتا تھا نا تو وہ کہتے تھے رائنا، یعنی ہماری رعایت کیجیے. اس کے کئی معنی تھے. ہماری رعایت کیجیے مطلب بعض اوقات عربی میں اس کے معنی یوں بھی لیے جاتے تھے کہ اگر آپ ہماری سنیں تو ہم آپ کی سنیں گے. اور عبرانی میں، ہبریو میں اس کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ احمق اور بیوقوف، یعنی اس کا مطلب تھا. اور اس کے علاوہ رائینا، یعنی یہ زبان کو ذرا مروڑ تروڑ کر اگر بیان کرتے تھے اس لفظ کو تو اس کا مطلب نکلتا تھا اے ہمارے چرواہے. تو یہ ایک طرح سے توہین تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
یہ بظاہر جو یہود اور کفار مشرکین آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے بظاہر ادب و احترام کا خیال رکھتے تھے، لیکن ان کے دل چونکہ کفر و شرک سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے یہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین رکھتے تھے، آپ کی توہین رکھتے تھے۔ اور آپ کی توہین کا جو عملی ثبوت تھا وہ یہ تھا کہ وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، دل سے رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، زبان سے رائنا کہہ دیتے تھے۔ اب رائنا کے چونکہ کئی معنی تھے، یہ ایک ذو معنی ورڈ ہے، اس وجہ سے یہ لوگ بھی اس بات کو سمجھ نہ پائے۔ صحابہ کرام بھی شروع میں قرآن نے جب یہ مینشن نہیں کیا تو اس سے پہلے نہیں سمجھ پائے کہ یہود کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے یہی بات بتانا مقصود تھا کہ کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جن کے کئی معنی نکلتے ہوں، اور ان میں سے کسی بھی معنی سے یا کسی بھی ایک مفہوم سے، کسی بھی ایک لفظ کے مطلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہو۔ اس لیے تم رائنا نہ کہو اور تم انظر نہ کہا کرو۔ اور انظر نہ کا مطلب کیا ہے؟ ہماری طرف دیکھیے یا ہماری طرف نظر کیجیے۔ ناظرین اکرام، یہاں تک اگر ہم اس آیت مبارکہ کو سمجھیں تو ہمیں معلم یا آداب معلم یا استاد کے احترام سے متعلق کچھ اصول پتہ چلتے ہیں کہ استاد کا کس طرح سے احترام کرنا چاہیے اور استاد کی دین میں کیا عزت ہے، اور ایک طالب علم کو استاد کی رسپیکٹ کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استاد جو ہے اسٹوڈنٹ کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو کہ اس کے والدین بعض اوقات نہیں سکھا پاتے۔ کس طرح کے والدین جو ہیں اس آسمان سے زمین پر لانے کا باعث بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، اور جو استاد ہے وہ زمین پہ اپنے اسٹوڈنٹ کو قلم پکڑ کر چلانا سکھاتا ہے، اور اسے وہ کچھ سکھاتا ہے جو کچھ بعض اوقات والدین بھی نہیں سکھا پاتے۔ اس وجہ سے استاد کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے۔ اور والدین، اب جہاں پہ پیچھے ہم نے احسان کے بارے میں پڑھا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو چونکہ استاد بھی والدین والا کام کرتے ہیں، اس لیے استاد کا بھی اتنا ہی احترام کرنا چاہیے۔ تو ادب و احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ استاد اور اسٹوڈنٹ کی جو فرینکنیس ہے وہ بھی ایک لیول کی ہونی چاہیے، یعنی اتنا فرینک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی رسپیکٹ باقی نہ رہے۔ آج کل یوں ہوتا ہے، جیسے کہ اب بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بعض اوقات اس طرح سے بلاتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے دوست ہیں، تو ہم ان کی زبان پہ تو یہ بات نہیں کہتے۔ اب مجھے بھی یہاں پہ بعض اوقات لوگ میسیج کرتے ہیں نا، تو وہ یہی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فرینڈس کی طرح بلا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اگر ان سے ڈائریکٹلی کہیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی، تو میں اس وجہ سے کہتی بھی نہیں ہوں۔ تو جیسے فرینڈس کی طرح ہم آپ کے ساتھ دل سے مخلص ہوتے ہیں۔ تمام اساتذہ کرام آپ سے اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے آپ لوگ ہم سے محبتیں رکھتے ہیں، لیکن فرینکنیس جو ہوتی ہے وہ ایک لیول تک ہوتی ہے۔ اب فار ایگزامپل کوئی فون کر کے کہے السلام علیکم میم، کیسی ہو، ٹھیک ہو، تو یہ ادب و احترام کا لیول ہے یا استاد اور اسٹوڈنٹ کا جو فرینکنیس کا لیول ہے؟ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس آیت کو اگر ہم قیاس کر لیں اپنے اوپر، تو وہ یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت استاد صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سکھایا کہ ان کے ساتھ ادب و احترام کا خاص معاملہ کریں، اور ان سے ریلیٹڈ کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو کہ ان کی شان کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے آگے سورہ حجرات میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو استاد ہے یا جو سکھانے والا ہے وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیول کے برابر نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہم فرینکنیس کا لیول میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم ادب و احترام بھول جاتے ہیں۔
استاد کا رسپیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہاں جس رسپیکٹ کی طرف اشارہ ہے وہ تو چونکہ استادوں کے استاد ہیں، معلم انسانیت ہیں، اس وجہ سے ان کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پر آگے آپ جا کے جب پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی یہودی یا بدو لوگ آتے تھے تو وہ باہر ان کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے کہتے، سورہ حجرات میں اس کی ڈیٹیل ہے اصل میں زیادہ، اخرج یا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سمجھایا تھا کہ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہ کرو، یعنی ایک احترام کو ملحوظ رکھو، ایک احترام کو سامنے رکھو جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو یا ان سے بات کر رہے ہو۔ اس سے ہمیں اسی آیت پر قیاس کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ احترام بہرحال، آج میں اپنی کلاس میں ایک لفظ کہتی ہوتی ہوں، بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ آج آپ رسپیکٹ کریں گے، کل آپ کی رسپیکٹ کی جائے گی، اور اگر آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کی رسپیکٹ نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے آپ لوگ، رسپیکٹ آپ لوگ کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہوں گے، دلوں کے حال اللہ جاننے والا ہے، لیکن بعض بچوں کی باتوں میں یا بعض کے میسیجز میں جو فرینکنس ہوتی ہے وہ مجھے ذرا پسند نہیں آتی، اور وہ آپ بے شک کسی اور سے بھی ڈسکس کر کے دیکھیں، وہ بالکل ہی یہ ایک طرح سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ اس بات پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ علامہ ابن کثیر نے مسند احمد کی ایک روایت اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ ان کی کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے یہودی آ کے بیٹھتے تھے، کفار اور مشرکین آپ کی مجلس میں، تو وہ کہتے تھے رائنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے کئی معنی تھے۔ تو اگر تم بھی ویسے ہی رائنا کہو گے اے اہل ایمان، تو اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو کہ تمہارا بھی انجام وہی ہو۔ اب یہود تو کافر ہیں نا، ان میں سے بعض لوگ جو دین اسلام ایکسیپٹ کر بھی چکے تھے، منافق بن چکے تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو انجام تو وہی ہے نا، جہنم، چاہے کفار ہوں، چاہے منافقین ہوں یا مشرکین ہوں۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، ویسے نہ کرو جس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار اور مشرکین تو ہرگز نہیں چاہتے، اور وہ کیا نہیں چاہتے؟ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا والمشرکین، اور مشرکین یعنی کفار اور مشرکین یہ نہیں چاہتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر اللہ کی خیر نازل ہو، تم پر اللہ کی رحمت اترے، تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے رحمت، خاص رحمت عطا فرماتا ہے یا اپنی رحمت کو اس کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ چونکہ یہودی یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ کا پیغام سنیں، اس وجہ سے وہ آپ کی توہین کرتے تھے، آپ کو دل سے برا بھلا کہتے تھے، اور یہاں پہ یہ جو یود الذین ہے نا، اس کا مطلب بھی، یودو کا مطلب ہی بیسیکلی یہ ہے کہ وہ دل سے ہی چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی صورت حق بات یا خیر تم پر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت سے مراد قرآن اور وحی الہی، حکمت،
یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. کل بھی شاید میں نے یہ کوٹ کی تھی کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت مل گئی یا جسے حکمت ملی اس نے خیر کثیر کو پایا یا اسے خیر کثیر مل گئی. خیر کثیر کیا ہے؟ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا سوائے عقل والوں کے. اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جن کی بھلائی چاہتا ہے انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل فرمانے والا ہے اور اللہ فضل کرنے والا ہے. اللہ بڑا فضل والا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے. اور وہ لوگ جو کفر و شرک اور نافرمانیوں میں گھرے رہیں ان پر رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے جب تک وہ توبہ نہ کریں؟ توبہ کے دروازے تو ملک الموت کے آنے سے پہلے تک کھلے رہتے ہیں نا، لیکن جو لوگ صرف کفر میں گھرے رہتے ہیں، صرف اللہ کی نافرمانیاں کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، تو ان پر کس طرح سے رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ جی، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ حسد، غرور اور تکبر کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی تھی اور صحابہ اکرام کو بھی برا بھلا کہا جا رہا تھا. یہ کہا جا رہا یہ چیزیں مینشن کی جا رہی تھیں کہ جو یہ لوگ ہرگز نہیں چاہتے کہ اللہ کا کرم و فضل تم پر ہو. اب اسی طرح سے حسد اور تکبر پر چلتے ہوئے اسی کی بنیاد پر انہوں نے ایک اور کام بھی کیا کہ انہوں نے یہود اور کفار اور مشرکین نے کیا کام کیا کہ یہ مسلمانوں کے ذہن میں نا اللہ کی کتاب سے متعلق، قرآن کریم سے متعلق شک و شبہات پیدا کرنے لگے. کس قسم کے شک و شبہات تھے؟ مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تورات اللہ کی کتاب تھی اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے تو پھر تورات کے بعد اللہ کو قرآن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ جو احکامات تورات میں ہیں انہی کے جیسے ملتے جلتے احکامات قرآن میں بھی ہیں، بعض اوقات ان کو بدل دیا گیا ہے. یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو مثلاً اچھا اس کی ایک مثال بھی آپ کو دے دیتی ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، بیک وقت 2 بہنوں کے ساتھ شادی کی جا سکتی تھی، مگر اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح کے احکامات کئی ہوں گے جو کہ تورات میں اور ہوں گے اور قرآن میں حکم وہی ہوگا لیکن اس کو ذرا بدل دیا ہوگا. پہلے احکامات کی نوعیت اور تھی اور اب احکامات کی نوعیت اور ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ یہود چونکہ بہت زیادہ نافرمان قوم تھی، ان پر بے شمار رحمتوں اور نعمتوں کے نزول کے باوجود وہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سزا کے طور پر ان پر شرعی احکامات کی سختی کی، یعنی سخت قسم کے شرعی احکامات ان پر نازل فرمائے. ٹھیک ہو گیا. قرآن کریم چونکہ رہتے دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے راہ ہدایت بن کر آیا ہے، اور یہ جو اسلام ہے یہ بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک طرح سے لاسٹ ریلیجن ہے. آسمان سے آنے والا جو مذہب ہے اسلام، وہ آخری مذہب ہے. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی مذہب نیا آئے گا. اس وجہ سے اس میں جو احکامات نازل کیے گئے وہ آسان ہیں، ان پر عمل کرنا بھی آسان ہے، اور بعض اوقات ایک حکم کو نازل کر کے اس سے بہتر یا اسی کے جیسا یا کم سے کم اسی کے برابر کا ایک حکم نازل کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ امت مسلمہ کو عمل کرنے میں آسانی رہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن یہود جو کہ مسلمانوں کے اذہان پراگندہ کرتے تھے، مسلمانوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے
وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے تو پھر ذرا مجھے بتاؤ کہ اس میں اس طرح کی مشکلات کیوں ہیں۔ اس پر ہی اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، کہ جب ما ننسخ من آیت، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اسے ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں، یعنی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، او مثلہا یا کم سے کم اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کر سکتا ہے نا یہ سب، انسان نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی سوچ، انسان کے گمان، انسان کے خیالات، انسان کے نظریات، سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ایک حکم ایک بار آیا، پھر اگر اس سے بہتر کوئی حکم آیا تو اللہ نے پچھلے جو احکامات ہیں ان کو منسوخ کر دیا۔ ناسخ و منسوخ سے متعلق ایک اب مجھے نہیں پتہ، آپ لوگ ذرا اپنی بک میں سے آج دیکھ کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بک میں ناسخ و منسوخ کا ٹاپک الگ سے ہے۔ آپ نے یہ مجھے دیکھ کے بتانا ہے، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا ہے یا پھر آپ نے واٹس ایپ پہ میسیج کرنا ہے۔ آپ نے مجھے یہ بات ضرور بتانی ہے۔ ناسخ و منسوخ ایک الگ سے ٹاپک کے طور پہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں بہت ڈیٹیل میں یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں کہ اللہ کیوں اپنے احکامات کو منسوخ کرتے ہیں۔ تو بہرحال شاید میرا خیال ہے کہ آپ کا چونکہ ابھی لیول چھوٹا ہے تو ابھی اس میں یہ باتیں نہ بتائی گئی ہوں، تو بہرحال اس کی ایک مثال بتا دیتی ہوں کہ سورہ بقرہ میں ایک وصیت کی آیت ہے، آگے جا کے آپ پڑھیں گے، آیت وصیت ہے، یعنی پہلے اللہ رب العزت نے وصیت کا حکم نازل فرمایا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ آیات وراثت جو کہ سورہ نساء میں ہیں وہ نازل فرما دی تھی۔ اب ہمارے لیے قابل قبول کون سا حکم ہے، پہلے والا یا دوسرے والا؟ دوسرے والا۔ وراثت والی آیات جو بعد میں آئی ہیں ان پر ہم عمل کرتے ہیں، مانتے ہم ان کو بھی ہیں جو پہلے ناسخ آیات کو بھی مانتے ہیں، منسوخ آیات کو بھی ہم مانتے ہیں، اور ناسخ پر ہم عمل کرتے ہیں، جو بعد میں آئی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں کیونکہ وہ نیا حکم یا اس سے بہتر حکم اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، اور جو پہلے آیات ہیں جیسے جو آیت وصیت ہے وہ بھی اس دور کے لیے حق تھی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی اللہ نے وراثت کا حکم نہیں دیا ہوگا، تو وصیت کی آیت پہلے ہے۔ اچھا جی، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ الم تعلم ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ کے پاس ہی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اللہ کے پاس ہی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں تمہارے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ سوائے اللہ کے، مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی معاونت کرنے والا، نہ کوئی تمہارا مددگار۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں جب تم عذاب میں پھنسو گے تو تمہیں کون چھڑانے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ جب تک تم اللہ کو راضی نہیں کرو گے اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کیا جائے، اور توبہ کی جائے تو دنیا میں۔ توبہ کرنے کا وقت ابھی ہے، آج جمعۃ المبارک کے خاص دن ہے، اس میں آپ توبہ کیا کریں، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے عید کے دن کی طرح ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شاید کلاس میں بتایا تھا یا نہیں، اگر بتایا تھا تو ابھی مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور خاص طور پہ اس میں اچھا جمعہ کی سنتیں میں نے آپ کو کیا بتائی تھی، کچھ یاد ہے؟ جمعہ کے دن درود پاک زیادہ پڑھنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، سورہ کہف پڑھنا، اور دعائے قبولیت کی گھڑی کا انتظار کرنا۔ وہ کون کون سی ہوتی ہے؟
کون سی ہوتی ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ عصر سے مغرب کے دوران کوئی ٹائم پیریڈ ہے، کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے قبولیت کی، تو اس ٹائم خاص طور پہ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھا کریں، اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، اس دن ذرا ہانڈی روٹی لیٹ کر لیا کریں، یا کوئی بھی آپ کا اگر کام ہو تو اسے یا پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، بہرحال اپنا کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں اور جو ہے اس ٹائم اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بعض اوقات وہ گھڑی آ جاتی ہے، انسان دعا میں ہوتا ہے اور نماز کے اندر کی کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر یا آخر میں جو دعائیں مانگتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد، ان میں سے بھی کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی آیات ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان آیات کو سمجھیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے، اور آپ لوگ اپنے کمنٹس مجھے ویڈیو کے نیچے یا تو دیں یا پھر واٹس ایپ پہ میسیج کر کے اپنا فیڈ بیک دیں۔ آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے، اور کچھ دنوں سے جب سے یہ عید کے بعد لیکچرز ہو رہے ہیں آپ کی اٹینڈنس کا بہت ایشو ہے، تو ذرا خیال کریں، اٹینڈنس مجھے بھیجیں، کیونکہ اگر آپ لوگ اٹینڈنس نہیں دیں گے تو میں آپ کالج والوں کو یہ بتا دوں گی کہ آپ لوگ لیکچرز نہیں لے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔